اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الملک میں اپنی قدرت کا دبنگ اسٹائل میں تعارف اور انٹروڈکشن کروایا ہے، اور اللہ ہی کی شان ہے، اللہ ہی کو جچتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، سٹارٹ ہی اللہ نے یہیں سے کیا۔ پاک ہے وہ ذات جس کے کنٹرول میں، قبضے قدرت میں جہانوں کی حکومت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بات یہ ہے میرے بھائیوں، آدمی کا جس سے تعلق ہوتا ہے، کانٹیکٹ ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، یارانہ ہوتا ہے، وہ جیسی طاقت، جیسے پاور والا ہوتا ہے، دوست کو بھی بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ آج امت کا جو حال ہے، بات یہ ہے اللہ کی ذات کا یقین ہی نہیں، اللہ کی قدرت کی پہچان ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں نا الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ آسمانوں کا بنانے والا، پانی پہ زمین کا بچھانے والا، پانی کے سینے میں پہاڑوں کی کیل ٹھونکنے والا کون ہے؟ آسمان کو سورج اور چاند کے چراغ سے روشن کرنے والا، تاروں کی جھلملاتی کہکشاؤں سے سجانے والا کون ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں؟ بولو نا میرے بھائی۔ ہاں، تو ہم نے پہچانا ہی نہیں اللہ کو۔ جب پہچان ہو جاتی ہے تو میرے بھائیوں، ایک صاحب آئے کالینہ کے رہنے والے، والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس، اور کہنے لگے حضرت ایک آدمی نے پریشانی میں ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کر کے مکھن مسکا لگا کے قرضہ لے لیا، اب جب میں مانگنے جاتا ہوں تو ملتا نہیں، فون نہیں اٹھاتا، اور مجھے جن لوگوں کو پیمنٹ کرنا دینا ہے مجھے پریشان کر رہے ہیں، بہت عاجز آ گیا ہوں۔ والد صاحب نے کہا ایک بات بتاؤں، کرو گے؟ ایک دم چوکنا الرٹ ہو گئے، جی جی حضرت بتائیے نا۔ انہوں نے سوچا ہوگا ابھی حضرت کہیں گے جاؤ مارکیٹ سے زعفران لاؤ اور کچھ جو ہے روئی لے آؤ، عرق گلاب اور کیوڑا لے آؤ، ایسا فلیتا اور بتی بنا کے دوں گا کہ میرا موکل جنات آپ کے سامنے حاضر ہو کے کہے گا کیا حکم ہے میرے آقا؟ والد صاحب نے کہا ارے بولو، کرو گے؟ کہا جی جی حضرت جی۔ والد صاحب نے کہا جب عشاء کی نماز پڑھ لو اور کھانا پینا کھا کے مطمئن ہو جاؤ، گھر میں بچے بھی ہوں گے، جی حضرت ہیں، بیوی بچوں کو لو اور بیٹھ جاؤ، اللہ کے سامنے، اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر مانگنا شروع کرو، گڑ گڑانا شروع کرو، رونا دھونا شروع کرو۔ جب دل گواہی دے دے اب اللہ نے سن لیا ہوگا، تب ہاتھ نیچے کرنا۔ رات کی بات، شام کی بات، صبح والد صاحب کا جیسے بات ہو رہی ہے ابھی، یہ زندگی بھر کا معمول تھا حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا۔ فجر کے بعد مختصر سی بات اور دعا۔ فجر میں ہی ایک اجنبی انجان محلے پڑوس کے آدمی نہیں، کسی اور بستی کے موجود تھے۔ بات ختم ہوئی، قریب آئے امام صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نام پتہ پوچھنے لگے، ایڈریس، ارے یہ تو انہی صاحب کا نام پتہ ہے جو کل آئے تھے اپنی پریشانی کا رونا رو رہے تھے۔ والد صاحب نے کہا آؤ چلو لے چلتا ہوں، دکھ تو نہیں رہے فجر میں۔ گھر لے گئے، بیل بجایا، کنڈی کھٹکھٹایا، ایک بار، دو بار، تین بار، آنکھ ملتے ہوئے ہڑبڑائے آئے جلدی سے، ارے امام صاحب آپ ہیں، آپ نے کہا تھا کہ اللہ سے مانگتے رہنا، گڑ گڑاتے رہنا، بہت دیر ہو گئی مانگتا رہا، فجر میں نیند نہیں کھلی، اندر سے ہی معذرت کر رہے ہیں، شرمندہ تھے۔ والد صاحب نے کہا ارے بھائی دل سے مانگا تھا کیا؟ جی حضرت بہت پریشان ہو گیا، دل سے نہیں مانگتا تو کیا کرتا؟ کہاں ارے آؤ تو باہر تو آؤ، اور آؤ باہر، اور باہر آئے۔ والد صاحب نے کہا یہ کون صاحب کھڑے ہیں؟ وہ تو چیخ، ارے حضرت یہ تو وہی آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک رات کے ہاتھ اٹھانے نے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے اپنا تعارف کراتے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ، آرڈرز، احکامات، مسائل کی آیتیں 500 سے 700، باقی ساری قرآن کن چیزوں سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے؟ واقعات سے، قصوں سے، اسٹوریز سے، جس میں اللہ نے بتایا کہ فرعون، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلیٰ، اس کی ناک کس نے کاٹا؟ یہ قارون اللہ نے عطا کر دیا، اترانے اکڑنے لگا، زمین میں اس کو کس نے دھسایا؟ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا؟ تو میرے بھائیوں، والد صاحب کہتے ہیں جیپ تیار تھی، ڈرائیور صاحب جیسے جیپ سنبھال کے بیٹھے، بس ان کا معصوم سا کم عمر بچہ آیا اور دامن پکڑ لیا، ابا ہم کو 5 روپیہ چاہیے۔
اب وہ وقت 40 سال پہلے کا ہم نے بچپن میں 5 پیسے سے خواہش پوری کیا ہے، 5 پیسہ 10 پیسہ، اور بڑی عمر والوں نے آنا پائی دیکھا ہے، 5 پیسے 10 پیسے میں چاکلیٹ، ٹافیاں، مٹھائیاں، اب وہ 5 روپے مانگ رہا ہے۔ اور جانا ہے بڑے حضرت مرشد امت والد صاحب کہتے ہیں حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کا سفر تھا، آنے والے تھے، اور وہ پل برج سمندر پہ نہیں دریا پہ بنا تھا، تو وہاں تک حضرت آتے اور پھر کشتی سے، ناؤ اور شپ سے، فیری سے پار کر کے ادھر آتے۔ کہتے ہیں اب وہ تو پکڑ لیا جیپ، اور ایک ہاتھ سے جیپ کو، ایک ہاتھ سے دامن، گاؤں دیہات میں جیپ بہت چلا کرتی تھی۔ 5 روپیہ چاہیے، 5 روپیہ، بہت شور مچانے لگا، دیر ہو گئی، پریشان ہو کے جیپ میں بیٹھے، ایک ساتھی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کو پکڑایا۔ اس نے ایک ہاتھ سے جیپ پکڑا اور ایک ہاتھ سے آنسو صاف کر کے دیکھا کتنا ہے، تو وہ تو 2 روپیہ تھا، کتنا جیب میں رکھ لیا، اور تیزی سے باپ کو اور جیپ کو پکڑ کے رونے لگا، 5 روپیہ چاہیے، 5 روپیہ چاہیے، 5 روپیہ۔ اب جلدی جانا بھی تھا، دیر بھی ہو رہی تھی، عاجز پریشان ہو کے، ماں باپ کی تو یہی شان ہوتی ہے صاحب، اپنی دوائیاں لینا بھول جاتے ہیں بچوں کی خواہش کے چلتے۔ اپنا کپڑا عید بقرعید کا ہم پھر تھوڑا سا شعور آتا ہے تو کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ہاں، جس نے بولنا زبان سے سکھایا انہی کے سامنے ہم ٹرٹراتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو پریشان ہو کے والد نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کو پکڑایا، تو اس نے پھر آنسو صاف کر کے دیکھا، 5 روپیہ ہے، گاڑی بھی چھوڑ دیا، دامن بھی چھوڑ دیا، گاڑی چلی۔ والد صاحب کے وہ مکتب کے ساتھی تھے، والد صاحب نے کہا نعیم اللہ والے یہی سکھاتے ہیں، کتنا مانگتا تھا، 5 روپیہ، لے کتنا گیا؟ ارے بولو نا۔ والد صاحب نے کہا جب ایک مخلوق سے رو کے آدمی 5 کا ساتھ لے سکتا ہے وہ، ارے بولو نا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها۔ کیوں اللہ اپنی قدرت کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ میں ہوں کریٹر، میں ہوں سسٹینر، میں ہوں رب العالمین، تاکہ امت پہچانے اور یقین سے ہاتھ اٹھائے اور ایسا گڑ گڑائے کہ اللہ لے کے رہیں گے، اور 5 نہیں 5 کا 7 لے کے رہیں گے۔ تو والد صاحب نے کہا نہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کیسے لے گیا؟ ہنس کے لے گیا کہ گڑ گڑا کے لے گیا؟ ارے بولو نا بھائی، رو کے گڑ گڑا کے۔ اللہ کا خزانہ آج بھی بھرا پورا ہے، اللہ کی وہی طاقت، وہی شان، وہی قدرت، اور ہمیشہ وہی پاور رہے گا۔ ہمیں بس اس یقین سے پکارنا ہے، پکاریں گے، یہ تو گھڑی ہے، لٹا رہے ہیں اللہ، لٹا رہے ہیں رمضان میں، عرش کے فرشتوں کو بھیج دیا، رے جاؤ چھوڑو ڈیوٹی، چھوڑو میرے لاڈلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی دعاؤں پر۔ پھر بھی ہم سحری کھا کے ٹوتھ پک خلال کرتے رہے، 5 منٹ بیٹھے، ارے بھائی چھوڑو، کلی کرو، مسواک کرو، آنکھیں گڑ جاؤ لائن میں، ڈور اوپن ہے، جھولی بھر بھر کے لوٹو لوٹو، لوٹ مچی ہے۔ تو میری آپ کی کمی انشاءاللہ مانگیں گے، انشاءاللہ خوب مانگیں گے، اپنے لیے، بال بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ، اپنے ملک کے لیے، حالات کے لیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔